بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حاضرین، سورۃ النساء کی تفسیر چل رہی تھی جس کا مختصر تعارف ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ ظلماً کسی کا مال کھانا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے حق کو ہڑپ لینا، کسی کے حق کو مار لینا، یہ شریعت میں گناہ کبیرہ ہے. وہ کسی کا بھی حق ہو، عورت کا حق ہو مہر کی صورت میں، یا اس کا جو ذاتی روپیہ پیسہ ہو اس کو زبردستی لے لینا، یہ بھی ظلم ہے. اسی طریقے سے ظلماً کھانے میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ دے کر کے پیسہ حاصل کرے، دھوکہ دے کر کے خرید و فروخت کرے. رشوت لینا دینا یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے، یہ بھی مال ظلم کے طور پر کھانا. اسی طریقے سے چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کر کے مال کھانا یہ بھی ظلم ہے. اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھا کر کے مال بیچنا خریدنا یہ بھی ظلم ہے. تو اللہ نے کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلم کے طور پر کھا لیتے ہیں، ہڑپ کر لیتے ہیں، ناجائز طور پر لے لیتے ہیں، اللہ نے کہا دراصل وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. یہ ظلماً جو مال کھا رہے ہیں یہ مت سمجھیں کہ فری میں ہم کو مل گیا ہے، بلکہ اللہ نے کہا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ وہ کھا رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ دہتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں کل قیامت کے دن داخل کیے جائیں گے. تو ظلم کے طور پر ناجائز جو کمائی ہوتی ہے، سودی جو کمائی ہوتی ہے، رشوت کا لین دین جو ہوتا ہے، جھوٹ بول کر جو چیز بیچی خریدی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ظلم میں آتی ہیں. ظلماً کھانا پینا شریعت میں گناہ کبیرہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عورتوں کے اور بھی بہت سارے احکام بتلائے ہیں کہ عورتوں کو کس طرح رکھا جائے اور کب ان کو کیا ہے اپنے سے دور کیا جائے، کب طلاق کی نوبت آتی ہے، وہ بہت سارے احکام بتلائے ہیں. لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز بیان کی ہے کہ کن عورتوں سے رشتہ کرنا جائز ہے اور کن سے حرام ہے. اللہ رب العالمین نے اخیر میں، چوتھے پارے کے بالکل اخیر میں 2 قسموں کا ذکر کیا ہے. ایک قسم عورتوں کی ایسے ہے جن سے کسی بھی صورت میں رشتہ کرنا، نکاح کرنا حرام ہے، ہر صورت میں قیامت تک کے لیے حرام ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ جن کو ابدی محرم کہا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح کرنا حرام ہے. وہ ہے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، ساس ہے، بہو ہے. ان سے کسی بھی صورت میں نکاح کرنا یا شادی کرنا حرام ہے. کیوں؟ ان کے رشتے کی تقدس کی وجہ سے، حرمت کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے یہ نسب سے جن کا تعلق ہے، ماں بہن، یہ جو وہ حرام. اسی طرح اگر رضاعت یعنی دودھ کا تعلق ہے، جس طرح نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اگر کوئی کسی کی رضاعی بہن ہے، رضاعی ماں ہے، رضاعی بیٹی ہے، تو اس سے بھی رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یہ ابدی محرم ہے، ان سے کسی بھی صورت میں رشتہ نہیں کیا جا سکتا. عارضی حرام، دوسری قسم اللہ نے بیان کی، عارضی حرام، یعنی کچھ وقت کے لیے ان سے رشتہ کرنا، نکاح کرنا حرام ہے. بعد میں اگر وہ عذر ختم ہو جائے تو ان سے رشتہ کرنا جائز ہے. مثلا جب تک کیا ہے آپ کے ماتحت ایک عورت ہے، آپ کی بیوی ہے، تو اس بیوی کی بہن سے رشتہ کرنا حرام ہے. یعنی 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، پہلے جائز تھا زمانہ جاہلیت وغیرہ میں، 2 بہنوں کو، 3 بہنوں کو لوگ رکھ لیتے تھے شادی میں.
بیوی کے طور پر، لیکن شریعت میں کہا کہ دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے، ایک بیوی ہے اس کی بہن سے اب نکاح کرنا تمہارے لیے حرام۔ ہاں اگر اس کو آپ نے طلاق دے دیا یا کیا ہے وہ انتقال کر گئی تو آپ اس کی دوسری بہن سے رشتہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیوی کے رہتے ہوئے بیوی کی پھوپھی سے بھی رشتہ کرنا حرام ہے، بیوی کے رہتے ہوئے بیوی کی خالہ سے بھی رشتہ کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت جو شادی شدہ ہے، اس کا شوہر ابھی باحیات ہے، اس کو نکاح کا پیغام بھیجنا یہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے فساد پیدا ہوگا، اس سے لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے گی، دو خاندانوں میں دشمنیاں بٹیں گی۔ بھئی وہ شادی شدہ اس کے پاس شوہر ہے تو آپ اس کو کیوں رشتے کا پیغام بھیج رہے ہیں؟ تو یہ جائز نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ دو قسموں کے رشتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک پہلی قسم ہم نے کہا حرام ہے ہر صورت میں، دوسری قسم عارضی ہے، کبھی جائز ہو جاتی ہے کبھی حرام ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ یہ معاشرتی نظام کو، گھریلو نظام کو اللہ نے کیوں اس صورت میں بیان کیا؟ کیونکہ جب تک مسلمانوں کے گھریلو نظام مضبوط نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے گھروں کے معاملے نہیں سدھریں گے، جب تک ہم اپنے گھروں کے حل کو خود بخود حل نہیں کریں گے، ہم معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے، تب تک بیرونی طور پر مسلمان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ مضبوطی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ گھر سے۔ اپنے گھر کے مسائل کو مضبوط بنائے، اپنے گھر کے رشتے کو مضبوط بنائے، تب آپ کی طاقت بڑھے گی۔ اب گھر ہی میں اختلاف ہے، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے والا مسئلہ ہے، اب مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، گھر والا ہی چگلی کر دیا، کیا کریں گے؟ تو گھر کے رشتے کو پہلے مضبوط بنائے، گھر کے نظام کو سب سے پہلے مضبوط بنائے، پھر آپ ملک کے، معاشرے کے نظام کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کا نظام مضبوط نہیں ہے تو آپ کبھی بھی مت سوچئے کہ ہم معاشرے کے، گاؤں کے، سٹی کے، سماج کے، ملک کے نظام کو مضبوط بنا لیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے معاشرتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور حکم دیا کہ اے مومنو، آپس میں تم لوگ باطل طریقے سے مال کو مت کھاؤ۔ باطل طریقے سے مال کھانا کیا ہے؟ ہم نے چند صورتیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ رشوت ہے، ناجائز بیع و شرع ہے، سود ہے، جھوٹ بول کر بیچنا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنا ہے، دھوکہ دے کر کے بیچنا ہے، مال کے اندر کچھ گڑبڑی ہے، کچھ عیب ہے، نقص ہے، لیکن سامنے والے کو بتا نہیں رہے، یہ بھی باطل طریقے سے مال کو کھانا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کی کہ دوسرے کے مقام و مرتبے کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ نے ہر انسان کو ایک مقام، ایک مرتبہ دیا۔ اللہ نے کسی کو بادشاہ بنایا تو کسی کو فقیر بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا۔ تو معاشرے میں جتنے بھی قسم کے فرد رہتے ہیں، ہر فرد سامنے والے کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرے۔ ایک بادشاہ ہے تو رعایا اس کی کہے کہ نہیں میں بھی بادشاہ بنوں گا، اس کو کرسی سے اتارو، میں بادشاہ بنوں گا، میں اس کی کرسی پہ بیٹھوں گا، ایسا کیسا ہو سکتا؟ ایک امیر ہے، غریب کہے نہیں پوری جائیداد، پوری دولت اس کو مجھے دے دی جائے، میں امیر بنوں گا، یہ فقیر بنے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے معاشرے کو چلانے کے لیے، نظام کو چلانے کے لیے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، تاکہ ایک دوسرے کی اہمیت معلوم۔ اگر اللہ سب کو امیر بنا دیتا تو آپ کا کام کون کرتا؟ آپ کا کام کون کرتا بتلائیے؟ بھئی میں تو مالدار ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے گھر کے کام کرنے کی؟ یہ ساری چیزیں وجود میں کیسے آتی ہے؟ بڑی بڑی مشینریاں ہیں، جو یہ بڑے بڑے آلات ہیں کام کرنے کے، کپڑے بنانے کے، دھلنے کے، یہ کون کرتا؟ بھئی جب سب کے پاس دولت ہے تو معاشرہ چل ہی نہیں سکتا، دنیا ختم ہو جاتی وہیں پر۔ بھئی میں کسی سے کم ہوں، میں کیوں اس کا کروں؟ اس وجہ سے اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب، ایک دوسرے کا محتاج اللہ نے بنایا۔ یہ مت کوئی سوچے کہ میں امیر ہوں تو میں کسی کا محتاج ہوں۔ بھئی ہر پیسہ ہے آپ کے پاس، لیکن اس کے لیے کسی کی مدد آپ کو چاہیے، کوئی غریب آپ کا کام کرے گا آ کے، سن رہے ہیں؟ تو اللہ نے ایک انسان کو دوسرے سے ایسے جوڑ کر رکھا ہے جس کی بنیاد پر یہ دنیا، یہ نظام چل رہا ہے۔ اگر سب ایک ہی جیسے ہو جاتے، سب غریب ہو جاتے تب بھی دنیا ختم ہو جاتی، سب امیر ہو جاتے تب بھی دنیا ختم ہو جاتی، سب طاقتور رہتے تب بھی یہ معاشرہ نظام نہیں چلتا۔ تو کچھ لوگ امیر، کچھ لوگ غریب، تو ہر ایک کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے
کہ میں راجہ بنوں وہ میری رعایا بنے، میں امیر بنوں وہ غریب بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے خود یہ طے کیا ہے تاکہ نظام چل سکے، یہ دنیا قائم رہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم لوگ اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ذریعہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس کی تمنا تم لوگ نہ کرو۔ اللہ نے کہا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، آدمیوں کے لیے وہ حصہ ہے مردوں کے لیے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ ہاں اگر تم کو کسی چیز کی تمنا کرنی ہے، کسی چیز کی آرزو کرنی ہے تو اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل مانگو، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کے سبب نزول میں ایک بڑی عجیب غریب چیز علماء نے لکھی ہے، مفسرین نے۔ اسما بنت یزید الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت غور سے سننے کی بات ہے یہ، خاص طور پر خواتین اس حدیث کو بہت غور سے سنیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ دراصل کیا ہے، جب یہ آیت اس آیت کے نزول سے پہلے حضرت اسما یا اور صحابیہ کہتی تھیں مردوں کو جہاد کرنے کی اجازت ہے، مردوں کو جمعہ جماعت کی اجازت ہے، مرد بغیر محرم کے حج پر جا سکتا، عمرے پر جا سکتا اور دیگر جگہوں پر جا سکتا، مردوں کو وراثت میں ہم لوگوں کا ڈبل حصہ ملتا ہے، تو ہم اللہ رب ان عورتوں کا کیا کہنا تھا کہ ہم کو بھی اتنا ملنا چاہیے، ہم کو بھی آزادی ہونی چاہیے، جہاں چاہیں ہم گھومیں، جہاں چاہیں پھریں، مردوں پر ہماری فضیلت کیوں نہیں ہے، مردوں کو ہم پر فضیلت کیوں دی گئی؟ تو یہ اسما بنت یزید الانصاریہ آتی ہیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آتی ہیں سوال کرتی ہیں، بلکہ یہ دوسری حدیث میں ایک عورت کا ذکر ہے، وہ سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں عورتوں کی طرف سے آئی ہوئی ہوں، ساری عورتوں نے مل کر مجھے بھیجا ہے اس سوال کے لیے۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ جو ہے وہ آدمیوں کا بھی رب ہے، مردوں کا بھی رب ہے، عورتوں کا بھی رب ہے، اور آدم جو ہے وہ آدمیوں کے بھی باپ ہیں، عورتوں کے بھی باپ ہیں، حوا جو ہے مردوں کی بھی ماں ہے، عورتوں کی بھی ماں ہے، اور اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے جس طرح مردوں کی طرف بھیجا ہے عورتوں کی بھی طرف بھیجا ہے، آپ کو سب کے نبی ہیں، مردوں کے بھی نبی ہیں، عورتوں کے بھی نبی ہیں، لیکن کہا فالرجال اذا خرجوا فی سبیل اللہ، لیکن آدمی لوگ، مرد لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، وہ شہید کر دیے جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہوتے ہیں، رزق ان کو دیا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شہید ہونے کا اللہ کے پاس کیا اجر ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، ہم کو کیوں نہیں یہ موقع دیا جاتا؟ ہم کو بھی جہاد کی، اللہ کے راستے میں غزوے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ ہم بھی جا کر کیا ہے مقابلہ کریں، ہم بھی شہید ہوں، ہمارا بھی مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں شہداء کے مقام و مرتبے میں لکھا جائے، ہمارا بھی مقام جنت کے اندر بلند ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا ہے سفر پر نکلتے ہیں، حج عمرے پر جاتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ حضرت اسما بنت یزید الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں تم مردوں کو ہم عورتوں پر جمعہ کے ذریعہ فضیلت دی گئی، جمعہ مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر فرض نہیں، عورتیں ظہر پڑھ سکتی ہیں اپنے گھر میں۔ جماعت کے ذریعہ فضیلت دی گئی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر فرض نہیں۔ اور کہا والجنائز، جنائز کی یعنی جنازے کی نماز کے ذریعہ فضیلت دی گئی، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے منع کیا، عورتیں اجازت طلب کرنے آئی تھی، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، نہیں تمہارا جہاد کیا ہے؟ حج ہے، تم حج کیا کرو۔ تو کہتی ہیں کہ اس سب سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں جہاد ہے، مردوں پر اللہ نے جہاد فرض کیا، ہم عورتوں کو اسے منع کیا ہے۔ کہتی ہیں تم میں سے جب بھی کوئی آدمی حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، تو ہم گھروں میں تمہارے بیٹھے رہتے ہیں، تمہارے گھروں میں بیٹھ کر ہم تمہارے بچوں کی دیکھ بھال، تمہارے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، تمہاری بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں، اور وَغَزَلْنَا لَكُمْ أَثْوَابَكُمْ، تمہارے کپڑے ہم بناتے ہیں، تمہارے کپڑے دیکھ بھال کرتے ہیں، تمہارے کپڑوں کو دھلنا، اس کو استری کرنا، تمہارے کپڑوں کو ریڈی رکھنا، ہر چیز کی تیاری ہم لوگ کرتے ہیں تم لوگوں کے لیے، تمہارے بچوں کی بھی دیکھ بھال ہم کریں، تمہاری بھی دیکھ بھال ہم کریں۔ تو کہتے ہیں فَهَلْ بَقِيَ لَنَا مِنَ الْأَجْرِ شَيْءٌ یا رسول اللہ، ہم سب کام تمہارا کر رہے ہیں،
تم گھر سے باہر ہو، ساری ضرورت کا انتظام تمہارے ہم کر رہے ہیں، تو کیا اس میں ہمارے لیے کوئی اجر و ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال سے بہت خوش ہوئے. صحابہ سے کہا کہ حل سمعتم مقالۃ افضل من هذه، کیا اس سے بہتر سوال تم نے کبھی بھی سنا ہے؟ اس سے بہتر کبھی بات تم لوگوں نے سنی ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کو تو نہیں لگتا کہ اس سے ذہین اور فتین کوئی عورت ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارجعی ایتها المرأة، اے اسماء تم جو عورتوں کی طرف سے یہ سوال لے کر آئی ہو، جاؤ اور ان ساری عورتوں کو جو تمہارے پیچھے ہیں ان کو بتلا دو کہ ان طاعۃ الواحدۃ منکن لزوجها، کہ تم بیویوں کا اپنی شوہروں کی اطاعت کرنا، اپنے شوہروں کی ضرورت کو پوری کرنا ان ساری چیزوں کے برابر ہے. مطلب کیا کہ عورت کیا ہے، آپ کا شوہر جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، آپ نماز کی تیاری کے لیے اس کا لباس دے رہے ہیں، اس کو وضو کا پانی دے رہے ہیں، تم کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب مل. عورتوں کو گھر میں بیٹھی ہیں، اپنے شوہروں کو تیار کر رہی ہیں نماز کے لیے، ان کو نماز کا ثواب مل رہا ہے. ان کے شوہر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کا ثواب عورتوں کو مل رہا ہے. ان کے شوہر حج پر جا رہے ہیں، بیوی تیار کر کے بھیج رہی ہے، ہر چیز کا بندوبست، کپڑے لتے کا، کھانے پینے کا، جو بھی ضرورت آپ کو پڑ سکتی ہے ان ساری چیزوں کی کون آخر یہ ضرورتیں پوری کرتا ہے؟ کون یہ ساری تیاریاں کر کے ہم کو دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر وہ حج پر جا رہے ہیں، تم گھر میں بیٹھی ہو، تم کو حج کا ثواب مل رہا ہے. وہ عمرے پر جا رہے ہیں، تم تیاری کر کے بھیج رہی ہو، تم کو عمرے کا ثواب مل رہا ہے. الغرض ہر وہ نیک عمل جس میں تمہارا ہاتھ ہوتا ہے شوہر کے متعلق، اس ساری چیزوں میں تم کو ثواب ملتا ہے. گھر بیٹھے بیٹھے تم کو جہاد کا ثواب، تم کو جمعہ کا ثواب، تم کو جماعت کا ثواب، تم کو جنازے کا ثواب، تم کو حج کا ثواب، تم کو عمرے کا ثواب. کتنی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے کام میں ہاتھ بٹاتی ہیں، جو اپنے شوہروں کی جائز ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں. بس شرط یہ ہے خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے نہیں. اب عورتوں کا اللہ اکبر دیکھیے، رمضان میں کتنی محنت رہتی ہے. یہ مردوں کو اتنا کام کرنا پڑے تو کر سکتے ہیں، وہ روزہ ہی نہیں رکھیں گے. روزے کی حالت میں دیکھیے عورتیں کپڑا دھلتی ہیں، آپ کے لیے کپڑے کا انتظام استری کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں. اب عصر کے بعد سے ان کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے. دن بھر سوچتی ہیں کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا، عصر کے بعد سے وہ کام میں لگ جاتی ہیں. آپ کی سونے تک کھلاتی پلاتی آپ کو رہتی ہیں. روزے سے ہیں وہ بھی. گھر کی صفائی ستھرائی، بچوں کی صفائی ستھرائی، بچوں کا ٹفن تیار کرنا، ان کا باکس تیار کرنا، ان کو مدرسے بھیجنا، ان کے کپڑے تیار کرنا، تو گھروں کی صفائی، آپ کی صفائی ستھرائی، آپ کے کپڑے کا بندوبست. پھر آپ سو رہے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کر سحری تیار کر رہی ہوتی ہیں. پھر کچن کی صفائی، برتن کی صفائی. کتنی محنت ایک عورت کرتی ہے، کہاں سے یہ طاقت ان کو آتی ہے بتائیے. یہ مردوں کو ذرا بازار سے آتے ہیں روزے کی حالت میں، گھر میں جا کے لیٹ جاتے ہیں، بھی پیاس لگ گئی، گلا سوکھ گیا. ذرا عورتوں کے بارے میں سوچا آپ نے کبھی؟ اپنی خواتین کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے لیے کتنی محنت کر رہی ہیں؟ روزہ رکھ کر کے آپ کی ساری ضرورتوں کو وہ پوری کر رہی ہیں. یہ عورتیں اگر خوش دلی کے ساتھ یہ سارے کام انجام دیتی ہیں، شوہروں کے من پسند کا کھانا بنانا، ان کے کپڑے تیار کرنا، ان کی ہر ضرورت کو اگر خوش دلی کے ساتھ عورتیں پورا کرتی ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ ساری چیزوں کا ثواب تم کو ملے گا. یہ شوہر کے لیے روزے کا انتظام بیوی کر رہی ہے، شوہر کے روزے کا ثواب بھی بیوی کو ملے گا، اس کے روزے کا ثواب تو اس کو ملے گا ہی. گھر میں جتنے لوگوں کا انتظام کر رہی ہے سحری کا، افطاری کا، ان سارے لوگوں کے روزوں کا ثواب اس کو ملے گا، اس عورت کو ملے گا. لیکن عورتیں بڑی ناشکری ہیں، عورتیں ناشکری ہوتی ہیں. اللہ کے رسول نے خود کہا وَقَلِيلٌ مِّنكُنَّ تَفْعَلُ، تم میں سے بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو کرتی ہیں. یعنی خوش دلی کے ساتھ، خوشی جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ سارے کام انجام دیتی ہیں کہ ہاں بھی ہمارے شوہر کا مسئلہ ہے، ہمارے بیٹے کا مسئلہ ہے. خوش دلی کے ساتھ جو بھی شوہر حکم دیتا ہے فوراً خوشی وہ کام کرنے لگتی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا اگر خوش دلی کے ساتھ یہ پورے کام ایک بیوی انجام دیتی ہے، یا ایک گھر میں جو بھی ایک عورت ہوتی ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، بیوی ہے، جو بھی ہے، گھر میں جتنے لوگوں کا بھی انتظام کرتی ہے، ان سارے لوگوں کا ثواب اس گھر کی عورت کو ملتا ہے. سارے لوگوں کا ثواب اس عورت کو ملتا ہے.
اسی طریقے سے آپ کو بتلاؤں، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو یہ کر پاتی ہیں، خوشی خوشی سارا کام گھر کا انجام دیتی ہیں، کھانا بنانا، کپڑا، یہ وہ خوش دلی سے بہت کم عورتیں کرتی ہیں۔ عورتیں جو بارہا یہ سوال کرتی ہیں کہ آخر شوہر کی ہر ضرورت کو پوری کرنا یہ ہماری ذمہ داری اللہ نے کیوں بیان کی؟ آخر شوہروں کو کیوں نہیں ہمارے تابع کیا، ہم کو شوہر کے تابع کیوں کر دیا؟ ایک مرتبہ ایک عورت امام البانی رحمہ اللہ سے سوال کرنے آئی کہ یا شیخ لماذا الاسلام یقیدنا فی طاعت الزوج، کیوں اسلام نے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کا مکلف ہم کو بنایا، کیوں ہم کو پابند بنایا کہ ہم شوہروں کی ہر بات مانیں، ان کی ہر ضرورت کو پوری کریں، جائز ضرورتوں کو کیوں شریعت نے ہم کو مقید کیا، کیوں ہم کو پابند بنایا؟ انہوں نے سوال کیا اس عورت سے، کم لکی من الاولاد، اے بہن تمہارے پاس کتنے لڑکے ہیں، تمہارے پاس کتنی اولاد ہیں؟ انہوں نے کہا ثلاثۃ من الاولاد، 3 مذکر اولاد ہیں، 3 لڑکے ہیں میرے پاس۔ امام البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ امرک اللہ بطاعت رجل واحد وامر ثلاثۃ رجال بطاعته، تم کتنی ناشکری ہو ہے کہ اللہ تمہارے پاس 3 اولاد ہیں، اللہ نے تم کو صرف ایک آدمی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، تمہارے شوہر کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ تمہارے جو 3 بچے ہیں ان 3 بچوں کو حکم دیا کہ وہ تمہاری اطاعت کریں، تو زیادتی کس کے ساتھ ہے؟ تم کو صرف شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ تمہارے 3 بچے ہیں، یہ تینوں مذکر ہیں، تینوں مرد ہیں، ان تینوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف تمہاری اطاعت کریں، تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں، حسن سلوک کریں، بلکہ شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ اگر یہ تمہارے بچے تمہاری اطاعت نہیں کرتے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو یہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ وہ عورت سوال کرنے آئی تھی کہ ہم کو شوہر کے مکلف کیوں بنا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کو صرف ایک آدمی کے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تمہارے 3 بچے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ تمہاری اطاعت کریں، اگر تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو یہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ تو مقام کس کا بڑا ہوا؟ کون زیادہ پابند ہے؟ بچے۔ تو انہوں نے کہا کہ فزیادۃ معن، زیادتی کس کے ساتھ ہے؟ تو عورت شرما گئی، اس کو افسوس ہوا کہ میں نے غلط سوال کیا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ پھر عورت نے کہا الحمدللہ علی نعمت الاسلام، تمام قسم کی تعریف ہے کہ اللہ نے اسلام کی نعمت ہم کو دی ہے کہ یہ بچے اگر ہماری بات نہیں مانتے ہیں تو یہ بچے جنت میں بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ تو شریعت نے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے، شریعت نے عورتوں کو عزت دی ہے، وہ احترام دیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب نے عورتوں کو اتنا عزت اور اتنا احترام نہیں دیا۔ آپ دیکھیں پہلے امتوں میں عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، پہلے امتوں میں، پہلے مذہبوں میں عورت کو عورت تسلیم کرنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ عورت ایک جانور ہے، اس سے صرف اپنی جنسی خواہشات پوری کر سکتے ہیں بس، ورنہ عورت کسی چیز کیا ہے، عورتوں میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ یہ زیادتی عورتوں کے ساتھ اس وقت کی جاتی تھی، ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں، ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، بس جنسی خواہش پوری کرنے کا ایک ذریعہ، ایک سبب پہلی امتوں میں، دیگر قوموں میں سمجھا جاتا تھا۔ کسی بھی مذہب نے عورت کو یہ مقام، یہ مرتبہ نہیں دیا، شریعت نے عورت کو یہ مقام دیا کہ یہی عورت ایک ماں بنتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں ہی کی قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں ہی تمہاری جنت اور تمہاری جہنم ہے۔ یہ مقام شریعت نے دیا ہے ایک عورت کو، ماں کا مقام دیا کہ اگر بچے ماں کی بات نہیں مانتے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہی شریعت نے عورت کو ایک بہن کا رشتہ بنایا ہے، بہن اور بھائی کا جو مضبوط اور پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، ایک بھائی ایک بہن کا کیسے مددگار اور اس کا مضبوط پایا ہوتا ہے، یہ شریعت نے وہ رشتہ دیا ہے۔ یہی عورت ایک بیٹی ہوتی ہے، ایک بیٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کے ہاں 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی اچھی کفالت کرے، اچھی پرورش کرے، اچھی تعلیم دلائے اور ان کے اچھی جگہ پر نکاح اور رشتہ کر دے، تو یہ عورتیں اس آدمی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ یہ عورتوں کی اچھی پرورش کرنے کی وجہ سے جہنم ان پر حرام ہو جاتی ہے۔ کسی مذہب نے یہ مقام دیا ہے ایک بیٹی کو
کسی مذہب نے یہ مقام دیا ہے ایک ماں کو، کسی مذہب نے یہ مقام دیا ہے ایک بہن کو؟ یہ شریعت نے اتنی بڑی عزت دی ہے، شریعت نے اتنا احترام عورتوں کو کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے قرآن میں سورۃ النساء اتنی لمبی چوڑی آیت، اتنی لمبی چوڑی سورہ کس کی شان میں اللہ نے نازل کی؟ سورۃ النساء۔ کہیں اللہ نے سورۃ الرجال بھی نازل کی ہے؟ کوئی ہے سورۃ الرجال، مردوں کی سورت؟ اللہ نے سورۃ النساء نازل کی ہے۔ عورتوں کا اس سے مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں عورتیں کتنی محترم ہیں۔ شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ عورتیں محترم ہیں۔ اللہ نے سورہ مریم مستقل طور پر ایک نازل کی، حالانکہ یہ نبیہ بھی نہیں، یہ نبیہ نہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے عورتوں کے مقام کو بتلانے کے لیے، عورتوں کو احترام بتلانے کے لیے سورہ مریم نازل کی، سورۃ الطلاق نازل کی جس کو سورۃ النساء صغریٰ کہا جاتا ہے۔ آخر یہ ساری صورتیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیوں نازل کی؟ تاکہ عورتوں کے مقام کو تسلیم کیا جائے، عورتوں کا احترام کیا جائے، عورتوں کو عزت دی جائے، عورتوں کے حرمت کا خیال رکھا جائے، ان کے تقدس کو باقی رکھا جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کبھی بھی یہ عورت یہ تمنا نہ کرے کہ آخر مردوں کو ہم پر فضیلت کیوں دی گئی، مردوں کو ڈبل حصہ کیوں ملتا ہے وراثت میں، مردوں کو یہ کیوں حاصل ہے، یہ کیوں حاصل ہے، ہم کو کیوں پابندی ہے۔ کبھی بھی یہ تلاش نہ، کبھی بھی یہ تمنا نہ کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ دیکھیں زمانہ جاہلیت میں تو تم کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، یہاں اسلام نے آ کر تم کو وراثت میں حصہ دیا ہے، وراثت میں حصہ تم کو اسلام نے دیا ہے، پہلے کہاں کچھ ملتا تھا۔ تو تم کو اسلام کا احسان ماننا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے، دین کا احسان ماننا چاہیے کہ تم کو وراثت میں اسلام کی وجہ سے حصہ مل رہا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ احترام، یہ عزت اسلام کی وجہ سے تم کو مل رہی ہے، لہذا کبھی بھی اس پر انگلی مت اٹھاؤ۔ اللہ نے جو تمہارے حق میں لکھا ہے وہی تمہارے لیے بہتر تھا، مردوں کے حق میں جو اللہ نے لکھا ان کے حق میں وہی بہتر تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عورتوں کا حصہ مردوں کے حق میں اور مردوں کا عورتوں کے حق میں لکھ دیا جائے۔ اللہ ہی بہتر جانتا اس کی حکمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا راز کیا ہے کہ اللہ نے یہ تقسیم بنائی ہے مردوں عورتوں کی۔ لہذا کبھی بھی عورتیں کیا ہے، اسلام میں کہتے ہیں آزادی نہیں ہے، اسلام میں آزادی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اسلام ہم کو اس چیز کا پابند کرتا ہے، اس چیز کا کیا ہے، اس سے روکتا ہے۔ حالانکہ ان کو معلوم نہیں اسلام کیوں روکتا ہے، کہ تاکہ تمہاری عزت باقی رہے، تمہاری عفت باقی رہے، تمہاری عصمت باقی رہے، تم بنت حوا ہی بن کر رہو، شیطان کی بیٹی بن کر مت رہو۔ تو شریعت میں عورتوں کو بڑا احترام ہے، بڑی عزت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے جو فضیلت دی ہے تم اس کی تمنا مت کرو، اللہ نے جو تم کو دیا ہے اسی پر خوش رہو۔ ہاں اگر تم کو کسی چیز کی تمنا کرنا تو اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ سے اس کی جنت کا سوال کرو، کیونکہ جتنی نیکیاں تم کرتے ہو، جس طرح ایک نیکی پر 10 نیکی تم کو ملتی ہے مردوں کو بھی ملتی ہے۔ اس میں تو اللہ نے تفریق نہیں کی، جو بھی جتنی نیکی کرے گا تو اس کے حساب سے اس کو ثواب ملے گا، جو جیسا گناہ کرے گا اس کے حساب سے اس کو سزا ملے گی۔ اس میں اللہ نے کہیں بھی تفریق نہیں کی کہ عورتیں اگر نیکی کریں گی تو ان کو 1 نیکی ملے گی، مرد کریں گے تو ان کو 10 نیکی ملیں گی، نہیں، اللہ نے اس میں تفریق نہیں کی۔ جس میں تفریق درست تھی اس میں اللہ نے تفریق کی ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اور باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔